بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه أعلى التحية والثناء إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين صلوات وجه خاتم فاطمة کل کی گفتگو کا جو مصارہ اور خلاصہ وہ یہ کہ ولایت روح دین ہے. نظام ولایت اسلام ناب محمدی کی روح ہے. اگر اس نظام ولایت کو دین سے نکال دیا جائے تو اس بے روح دین کی کوئی ارزش نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر نمازیں, روزے, حج, عبادات, کسی عبادت کی کوئی ارزش نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. ختمی مرتبہ نے اس حقیقت کو ہزاروں مرتبہ مختلف انداز میں بیان کیا. اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قائم اللیل ہو, ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے ہو, ساری رات عبادت میں گزار دے, پھر رات میں نمازیں پڑھتا رہے سحر تک, اور پھر صائم النہار سارا دن روزہ رکھے, پھر دائم الخیرات مسلسل اللہ کے راستے میں مال انفاق کرتا رہے, اٹھاتا رہے, خرچ کرتا رہے, لوگوں کی مدد کرتا رہے, صدقات دیتا رہے, اور دائم الخیرات ختمی مرتبہ میں کوہ ابو قبیس کی صرف اشارہ کیا. یہ بڑا پہاڑ جو آج بھی مکہ میں موجود ہے, اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی مقدار کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں دے دے, اور اس کے علاوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ ولایت نہیں رکھتا تو جنت بہت دور کی بات ہے. یہ جنت خوشبو سے بھی محروم ہے. دین کی روح ولایت ہے, اسلام کی روح ولایت ہے, ہر عمل اور عبادت کی روح ولایت ہے, نماز کی روح, حج کی روح. جیسا لاہور کے مرحوم عالم دین افسر عباس زیدی صاحب نے بڑے خوبصورت قطعات کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے پہلے حج کے لیے کہا, پھر نماز کے لیے, پھر دیگر عبادات کے لیے کہا کہ بدن پہ جامع احرام, چونکہ سب سے مہنگی عبادت حج ہے, جو کم سے کم 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ اس سے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. جتنا آپ خرچ بڑھاتے چلے جائیں سہولیات کے اعتبار سے بھی مہنگی ترین عبادت. جب انسان دھوپ میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہوتا ہے, سب سے مہنگی عبادت, سب سے مشکل عبادت. پیغام چلنا مسلسل زحمت ہے, محنت ہے, بھیڑ میں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے, مشکلات کا شکار ہوتا ہے. لیکن جو انہوں نے پیغام دیا پیغمبر اسلام کی حدیث کا مفہوم بیان کرتا کہ بدن پہ جامع احرام, بدن پہ جامع احرام. مجھے یہ قطعات اس وقت بھی یاد ہے کہ میں اس دفعہ بھی جب حج کے لیے گیا,
گھر والوں کے ساتھ خانہ کعبہ سے قریب تر بیٹھا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ گرینڈر لے کر، مشینیں لے کر برابر اس ایک مقام کو مسلسل صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پچھلے 1400 سالوں سے باقی ہے، اور مسلسل کوششوں کے باوجود اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ جس خدا نے اس نشان کو باقی رکھا ہوا ہے، یہ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ خدا کے مقابلے میں اگر انسان کوشش شروع کر دینا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ بدن پہ جامع احرام، یہ جو احرام پہنا ہوا ہے، دنیا بھر سے فرد جاتے ہیں، افراد جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کی شرط ولایت ہے، حج کی روح نظام ولایت ہے، اگر ولایت نہیں، یاری سے نعوذ باللہ انسان دشمنی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، کینہ رکھتا ہے، جیسی علی کی بات ہے اسے مشکل پیش آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، فضیلتوں کے رخ موڑ کر ادھر سے ادھر کی طرف کوشش کرتا ہے۔ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، یہ کون سا چکر ہے؟ کعبے کا لانا تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔ کی بات کی بڑوں افسر عباس نے باقی عبادات کی بات کی، نماز سے متعلق مجھے یاد پڑے، انہوں نے کہا کہ نعمت ہو جس پہ کوئی، یہ وہ مائدہ دسترخوان، نعمت ہو جس پہ کوئی، یہ وہ مائدہ نہیں، اس میں کوئی اصول نہیں، قاعدہ نہیں، پڑھتے رہو جہاں میں بے حب اہل بیت، جہاں میں تمام عمر پڑھتے رہو نماز، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ روح عبادت علی ہے، روح دین ولایت ہے، نظام ولایت ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے پہلے خود اس موقع پر اپنے قیام کی اساس بنیاد کی، یہ پیغام عاشورہ میں سے پہلا پیغام ہے جس پر حضرت نے اپنی نہضت کی بنیاد رکھی، اپنی تحریک کی بنیاد رکھی، یہ نظام ولایت، اور نظام ولایت کی روح غدیر ہے۔ اگر غدیر کو یاد رکھا جاتا کبھی بھی مارکے کربلا پیش نہ آتا۔ کربلا نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا، اور اب ذکر کربلا واجب ہے تاکہ بشر دوبارہ سے غدیر کی طرف پلٹ آئے۔ غدیر ناقابل فراموش ہے۔ معصومین علیہ السلام نے، سارے ائمہ نے، ختمی مرتبہ نے، باقی ائمہ نے تاکید فرمائی، ذکر غدیر، اپنے بچوں کو غدیر کے واقعات سنو، اپنے بچوں کو غدیر کے حقائق پہنچو۔ غدیر تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پیغام، جس طرح سے 5ویں امام نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں غدیر سے بڑا اعلان نہ ہوا ہے نہ قیامت تک بھی ہوگا۔ غدیر ناقابل فراموش ہے۔ جس طرح سے ہر مجلس سے پہلے، ہر جشن سے پہلے، ہر پروگرام سے پہلے آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے وقتاً فوقتاً واقع غدیر کو بیان کیا جائے۔ وہ میں نے اپنے اوپر کے لازم کر رکھا ہے، جو بھی موضوع ہو، ایک شہر میں اگر 2 اشرے پڑھوں گی، کم سے کم ایک گفتگو میں ضرور غدیر سے متعلق کرتا ہوں۔ اب جب کہ ہم اپنے گفتگو کے اس مرحلے میں کہ بنیاد استوار ہوئی، اور کل کی گفتگو کا ہم نے نتیجہ لیا کہ ولایت محور دین ہے اور غدیر روح ولایت ہے، اس لیے میں آج کی اس گفتگو میں جلدی مختصراً اشارے کرتے ہوئے غدیر کے کچھ حقائق اس لیے بھی پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج برابر پچھلے چند سالوں سے جس طرح سے غدیر کا ذکر بڑا ہے، 1400 سال سے غدیر ہے، اور لیکن بالخصوص پچھلے چند سالوں میں خود پاکستان کی سرزمین میں، باقی دنیا میں، ہندوستان میں جیسے جیسے غدیر کا ذکر بڑھنا شروع ہوا ہے، چاروں طرف سے مختلف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، نام نہاد روشن فکر اٹھ کر برابر شور مچا رہے ہیں، کوئی لکھتا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ غدیر یہ پاکستان کا ایک بڑا دینی مدرسہ ہے، اگوڑا کھٹک، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طالب علم پڑھ، ایک ماہنامہ مجلہ شائع ہوتا ہے الحق کے نام سے، اور اس کے چیف ایڈیٹر نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس کا اداریہ لکھا ہے، اس نے لکھا کہ کہا تعجب ہے کہ شیعہ ہر سال غدیر کی عید، جو پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا، منانا شروع ہو گیا، درحالی کی دنیا میں کوئی غدیر نامی جگہ وجود نہیں رکھتی، صرف سے غدیر ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت ہے، افسانہ ہے۔ اور اب برابر اب دیکھیں جیسے وہ روح کو موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید کہ کسی کے قتل کی خوشی میں، کسی کی شہادت کی خوشی میں انہوں نے یہ دن کھڑ رکھا، عید تو یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی، اور یہ سب سے بڑی عید کیسے بن گئی، عید الفطر چھوٹی عید، عید الاضحیٰ بڑی عید،
یہ عید غدیر اسی پیغمبر کرام اسلام نے عید اعظم قرار دیا. یہ جو چھوٹی اور بڑی عید کی تقسیم ہم نے کی، مجھے نہیں پتا عید الفطر کو آپ چھوٹی عید کیوں کہتے ہیں. شاید اس پر چھوٹا سا جانور مرغا ذبح کرتے ہیں اس لیے آپ اس کو چھوٹی عید کہہ دیتے ہیں. اور عید الاضحیٰ پہ بڑا جانور ذبح کرتے ہیں، اونٹ ہے یا پھر گائے ہے یا بھیڑ بکری ہے، دمبا ہے، تو آپ اس کو بڑی عید کہہ دیتے ہیں، بڑا جانور. نا، عید کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا معیار جانور نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس دن کو اللہ نے کیوں عید کا دن قرار دیا ہے. اس لیے ماہ مبارک رمضان کے بعد یکم شوال کو اللہ نے کیوں عید الفطر قرار دیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک دین کے رکن کو مکمل کیا، تو اس رکن دین کی تکمیل کے نتیجے میں اب اللہ نے انعام کے طور پر مسلمانوں کو عید کا دن عطا کر دیا. عید الفطر اس لیے روزہ عید ہے کہ روزہ جو رکن دین ہے اس کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوا. ماہ رمضان میں مسلمانوں نے روزہ رکھا، اب خوشی منائیں، جشن منائیں، عید منائیں یکم شوال کو، اس لیے کہ رکن دین مکمل ہو رہے ہیں. اسی طرح سے 10 ذی الحج کو جو عید کا دن ہے، کیوں؟ ایک رکن دین کی تکمیل ہو رہی ہے، حج کی تکمیل ہو رہی ہے، اس لیے اللہ نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا. تو جب رکن دین مکمل ہو تو عید منائی جائے، اس پہ کوئی اعتراض بلند نہیں کرتا. اور جب کل دین مکمل ہو عید منائی جائے. روز تکمیل دین ہے. پروردگار فرما رہے الیوم یئس الذین کفروا. میں غدیر کے سارے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، وہ پہلے مراحل جنہیں میں نے آپ کے شہر میں بہت تفصیل سے 2 سے 3 گھنٹوں میں بیان کیا، مسلسل تمام تر جزیات کو بیان کیا. نہ چونکہ وقت محدود ہے اور اس کے بعد دوسرے مقامات پر بھی مجالس ہیں قریب میں نہیں چاہتا کہ اس میں دقت و دشواری پیش آئے. اشارتاً کیا ہوا غدیر میں کہ جیسی ختمی مرتبت نے یہ اعلان فرمایا، پروردگار کی طرف سے وہی نازل الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم واخشون. خبردار اب ان کافروں سے نہ ڈرنا، اب مجھ سے ڈرنا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی غدیر سے پہلے دین ناقص تھا، دین ادھورا تھا، اب غدیر کے دن کامل ہوا. تو غدیر کے دن ایسا کیا ہوا جس سے دین کامل ہو گیا ہے؟ یہ مقام فکر ہے کہ غدیر کے دن دین کامل ہوا، اور غدیر سے پہلے دین ناقص تھا. یعنی پچھلے سارے عرصے میں دین تھا لیکن اللہ نے اسے کامل قرار نہیں دیا. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے. 23 سال مسلمان نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، عبادات انجام دیتے رہے، زکاتیں، حج اور باقی سب اعمال انجام دیتے رہے. طہارت سے لے کے دیات تک 56 کتابیں، ان میں لاکھوں احکام میں مسلمان ان احکامات پر عمل پیرا رہے. پروردگار نے کبھی نہیں فرمایا کہ دین کامل ہو گیا. دین کب مکمل ہوا؟ غدیر میں مکمل ہوا. غدیر سے پہلے دین ناقص ہے. ان 23 سالوں میں جو ختمی مرتبہ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور دین کے احکام پہنچتے رہے، صرف ایک بات باقی تھی، اور اس ایک بات کے نہ پہنچنے سے پہلے دین ناقص ہے، لیکن مقام فکر ہے، وہ مقام تعجب ہے. اور امت کے لیے مرحلہ فکری ہے کہ اگر 23 سال ساری عبادات انجام دیتے رہے، دین ناقص ہے، غدیر میں آ کے کامل ہوا، تو اب دوسرا سوال امت مسلمہ سے استفسار کریں کہ جب ان 23 سالوں میں دین ناقص تھا، غدیر میں دین کامل ہوا، تو کیا اس دین کا سرپرست، دین کا سربراہ، دین کا وارث، پیغمبر ختمی مرتبہ کے ہادی، دین کا راہبر، وہ بھی ناقص تھا یا وہ کامل تھا؟ کیا خیال ہے امت مسلمہ کا کہ دین تو غدیر میں کامل ہوا، اس سے پہلے ناقص تھا، لیکن کیا وارث دین بھی ناقص تھا؟ نہ، سب کہیں گے کہ وارث دین شروع دن سے کامل تھا. تو جب اللہ نے ناقص دین کے لیے کسی ناقص کو راہبر نہیں رکھا، کامل کو راہبر رکھا، تو جب دین کامل ہو جائے گا کیا اسے پروردگار ناقصوں کے حوالے کر دے گا کہ تم اس دین کو چلاؤ؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. کیا ہوا غدیر کے دن کے کافر مایوس ہو گیا؟ کون سی ایسی انوکھی بات ہوئی؟ کیوں اس سے پہلے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ذات السلاسل میں، غزوہ بنو قریظہ میں، غزوہ بنو نذیر میں پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی. ایک جنگ کے علاوہ 82 جنگوں میں ختمی مرتبہ کو کامیابی نصیب ہوئی، مکہ فتح ہوا. تب تو کافر مایوس نہیں ہوا. اتنی بڑی کامیابیاں ملی، در خیبر اکھاڑ لیا گیا، یہودیت کا قلعہ کما کر دیا گیا،
یہودیوں کو مدینے سے نکال کر خیبر منتقل کر دیا گیا، مشرکین مغلوب ہو گئے، کفار مغلوب ہو گئے، تب خدا نے نہیں فرمایا کہ کافر مایوس ہو گیا۔ غدیر کے دن ایسا کیا ہو کہ کافر مایوس ہوا، یہ مقام فکر ہے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے، خود تشیع کے لیے مقام فکر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر کے دن صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، کہ اگر علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر دین میں مکمل ہونا ہوتا تو اس سے 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں مکمل ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات بہت خاص ہے، اس لیے کہ اب تک ہم نے بھی روح غدیر کو، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال کم سے کم ایک مرتبہ غدیر سے متعلق کچھ اشارے بیان کیے جائیں تاکہ نسل نو تک پیغام غدیر منتقل ہو جائے، جبکہ ہمارے موضوع کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ کیا ہوا؟ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر کافر نے مایوس ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں جب ختمی مرتبت نے فرمایا من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی و وصیحی و خلیفتی، کون ہے جو اس امر رسالت میں میری مدد کرے گا، حمایت کرے گا، نصرت کرے گا، تائید کرے گا؟ تو کون کھڑا ہوا تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں نصرت کروں گا، تائید کروں گا، اگرچہ کہ میں سب سے سن میں چھوٹا ہوں لیکن کسی بھی مقام پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پیغمبر نے اسی میں فرمایا کہ اے علی انت وصیحی و خلیفتی، آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں۔ تو علی کی خلافت و ولایت کا اعلان تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ہو گیا۔ اس کے بعد ختمی مرتبت نے کون سا موقع ایسا جانے دیا جس موقع پر ختمی مرتبت نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا ہو، بلکہ پیغمبر کی ان 20 سالوں میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اپنی حیات طیبہ کے آخری دن تک مجھے پیغمبر کی سیرت طیبہ سے ایک دن تلاش کر کے بتائیں کہ اس دن ختمی مرتبت نے علی علیہ السلام سے متعلق بات نہ کی ہو، گفتگو نہ کی ہو، ان کی عظمت کو، فضیلت کو، شرف کو، عزت کو، مقام کو بیان نہ کیا ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں، استاد آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب شمیم ولایت اور دوسری کتابوں میں بھی اس روایت کو تحریر کیا، باقی علماء نے، استاد حسن زادہ عاملی نے، آیت اللہ وحید خراسانی، جواد تبریزی، بڑی بڑی شخصیتوں نے۔ میں حیران ہوتا ہوں، عزت علی، مقام علی، شرف علی، یعنی پیغمبر مسجد میں بھی بیان کرتے تھے، جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، یہاں تک کہ گھر میں سیدہ زہرا کے پاس ہر روز پیغمبر تشریف لاتے تھے اور اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر کے ختمی مرتبت کا معمول تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام ہر روز علی علیہ السلام کی مقام اور شرف اور عزت و منزلت کو بیان کرتے تھے۔ اور کئی سالوں کے بعد خلاف معمول پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ختمی مرتبات آئے، بیٹھے سیدہ کے پاس، باقی باتیں ہوتی رہی لیکن علی کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ خود مقام تعجب تھا جناب سیدہ کے لیے بھی کہ زندگی میں پہلی مرتبہ آج جب میرے بابا، میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، آج باقی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہر روز علی کا ذکر کرتے تھے، میرے ابن عم کا، ولی خدا کا، اپنے جانشین کا، خلیفہ خدا کا ذکر کرتے تھے، لیکن آج کافی وقت گزر گیا، آج ابھی تک میرے بابا محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب سے متعلق کوئی بات نہ کی۔ اور جب وقت کافی گزر گیا اور سیدہ نے محسوس کیا کہ اب شاید پیغمبر اٹھ کے چلے جائیں گے تو تعجب سے سوال کیا، مجھے یہ جملے رلا دیتے ہیں ختمی مرتبت سے، جناب سیدہ نے تعجب سے سوال کیا، بابا میں کافی دیر سے انتظار کرتی ہوں لیکن آج جب آپ بیٹھے تنہائی کے سے پہلے جب بھی آپ بیٹھا کرتے تھے علی امیر المومنین کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی فضیلت و شرف بیان کرتے تھے، لیکن آج جب آپ بیٹھے کافی وقت گزر گیا لیکن آج ابھی تک آپ نے علی سے متعلق، امیر المومنین سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ سنیں، سوچیے گا، غور کیجیے گا، پھر سمجھیے گا عزت علی اللہ کی بارگاہ میں علی کا کیا مقام ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں علی امیر المومنین کی کیا عزت ہے۔ جب سیدہ زہرا نے ختمی مرتبہ سے پوچھا، بابا بہت وقت گزر گیا، آپ تو ہر روز علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے تھے، آج امیر المومنین سے متعلق آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کہا فاطمہ آج میں وضو سے نہیں ہوں، وہ رسول کے جو طہارت محض ہے، لیکن یہ علی کا مقام ہے، علی کی عزت ہے کہ ختمی مرتبت نے زندگی بھر علی کا ذکر کبھی بغیر وضو کے نہیں فرمایا۔ اور گھر میں، گھر سے باہر، ہر مقام پر پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا جس دن پیغمبر نے علی کے متعلق بیان نہ کیا ہو، کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی کوئی اور انداز اختیار کیا کہ میری ایک حدیث امت کی سمجھ میں نہ آئے، چلو دوسری آ جائے، دوسری نہیں آتی تیسری آ جائے، میرا ایک فرمان امت تک نہ پہنچے دوسرا پہنچ جائے، دوسرا نہیں پہنچتا تیسرا پہنچ جائے۔ کبھی کبھی اس زاویہ دید سے جب انسان ختمی مرتبت کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے پیغمبر گرامی اسلام
آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک دن جانے نہیں دیا جس میں علی کی فضیلت بیان نہ کی ہو. کبھی فرمایا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی طہارت کا اعلان ہے، علی کی عصمت کا اعلان ہے، علی کی امامت کا اعلان ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہے. کبھی فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کبھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کبھی فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے. کبھی فرمایا حب علی جاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور کبھی عجیب انداز اختیار کیا تاکہ صحابہ اور مسلمانوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے. مسجد نبوی میں اپنی مصلی پر جائے نماز پر بیٹھے، سامنے کچھ صحابہ کرام تشریف فرمائے، پیغمبر برابر ایک ہی جملہ بار بار تکرار کیے جا رہے ہیں، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. برابر ایک جملہ تکرار کر رہے ہیں، بار بار وہی جملہ دہرا رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. شمع رسالت کے پروانے حیران پریشان سرگردان کے پیغمبر ایک بات کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی تبلیغ کا ایک انوکھا انداز ختمی مرتبہ نے اختیار کیا تاکہ سننے والوں کے، مخاطبین کے، حاضرین کے ذہنوں میں نقش ہو جائے، برابر سنتے رہے. توجہ پورے اوج پہ پہنچی کہ پیغمبر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے فاصلے زمانے کے بعد علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی، وہی کھڑے کھڑے بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے. کبھی فرمایا کہ علی جن ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں، معرفت خدا میں غرق ہے. ہر مقام پر ختمی مرتبہ علی کی ولایت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو، فضیلت کو، شرف کو. تو پھر خدا کیوں کہہ رہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول پہنچا دیجیے اس اعلان کو جو آپ پر نازل کیا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا. یعنی 23 سال رسول پتھر کھائیں، جنگیں لڑیں، لہو لہان ہو جائے، ہجرت کریں، قربانیاں دیں، اور اب آپ کی حیات طیبہ میں سے 3 مہینے 28 دن رہ گئے ہوں. خدا یہ فرمائے کہ بلغ، پہنچائیے. اور اگر یہ ایک بات نہ پہنچائی، یہ ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. یہ غیر معمولی بات ہے کہ ایک کم 1,24,000 نبیوں کو پروردگار نے ختمی مرتبہ کی نبوت کی تائید کے بعد جو قرآن بیان کر رہے ہیں، نبوت و رسالت دی، خود اس رسول کی رسالت محض خطر میں ہے. اور یہ تحدید آمیز لہجہ پروردگار نے اختیار کیا کہ یہ پیغام پہنچائے. اگر نہ پہنچایا، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. یعنی آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. آج کا گستاخ ملنا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر غدیر کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچے کہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے لوگوں کے دین سے کھیل رہے ہیں، ان کے احساسات سے، ان کے معتقدات سے، ان کے نظریات سے، ان کے افکار دین سے، صرف شکم کے لیے، دنیا کے لیے اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں جس حقیقت کی تبلیغ پر اللہ نے ختمی مرتبہ کی ساری رسالت کو موقوف قرار دے دیا کہ لاکھوں احکام کی طہارت سے لے کے دیات تک جو 56 کتابیں اٹھی ہوئی ہیں، دین کے مسائل جو ختمی مرتبہ نے 23 سالوں میں بیان کیے، یہ سب جو بیان کیے کسی ایک امر کی تبلیغ کو اللہ نے دوسرے امر کی تبلیغ پر موقوف قرار نہیں دیا کہ نماز کی تبلیغ کریں، اگر یہ تبلیغ نہ کی تو گویا آپ نے کچھ نہ کیا. روزے کی تبلیغ کریں، اگر یہ نہیں آپ نے پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. حج نہ، سارے لاکھوں احکام پہنچا چکے، ایک بات باقی ہے. اور خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مشروط کر رہے ہو، موقوف کر رہے ہیں. سارے دین کی تبلیغ کو اللہ اس ایک امر کی تبلیغ پر موقوف قرار دے رہے ہیں کہ یہ پہنچائیں. اگر نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ کیا، گویا آپ نبی نہیں ہیں. یعنی ختمی مرتبہ کی نبوت سے سوال ہے. کیا خیال ہے امت کا کہ اگر پیغمبر لاکھوں احکام 23 سالوں میں پہنچائے، ایک بات کو چھوڑ دیں، وہ نبی نہیں رہتا، اور امت باقی سارے کاموں پر عمل کرے، سارے کام انجام دے، اس ایک کام کو چھوڑ دے، اس امت کا کیا بنے گا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اور نہ ڈریں، گھبرائیں نہیں.
آپ یہ اعلان کریں اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. یہ کون سا اعلان ہے جس سے شر اٹھنے کا اندیشہ ہے؟ جی پیغمبر کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علی کی دوستی کا اعلان کریں. علی کی دوستی سے کسی کیا تکلیف ہے کہ شر اٹھے گا اور خدا کو ضمانت جاری کرنا پڑ رہی ہے؟ کتنی خرد سوچ بات ہے، عقل سوچ بات ہے کہ علی کی اخوت اور بھائی چارے اور برادری اور دوستی کا اعلان کیجئے، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی علی کو اپنا بھائی نہیں کہا ہے؟ جب ہجرت کے بعد ابو بکر کو عمر کا، عبد الرحمن بن عوف مکی کو عثمان بن عفان کا، طلحہ کو زبیر کا، ہمارے یاسر کو سلمان کا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا، صرف علی بچ گئے. اور جب اکیلے علی رہ گئے، بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، میں تمہارا بھائی ہوں. یہ بات تو پیغمبر زندگی میں بارہا کہہ چکے ہیں. غدیر میں اتنے لوگوں کو جمع کر کے ایسا اعلان جس سے متعلق 5ویں امام نے فرمایا دوستی کا اعلان. اور دوستی کے اعلان سے پہلے ختمی مرتبہ نے اپنی حاکمانہ حیثیت کا اعتراف کیوں لیا؟ الست اولی بکم منکم من انفسکم، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دے میرے دوست نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو، چلتے ہوئے کاروان کو چلتے ہوئے صحرا میں روک کر عقل کل مجسم، عقل سراپا، عقل محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو جس کا میں دوست ہوں اس کے بھی دوست ہے. یہ بات مکہ میں کہہ دیں، کیوں برابر کہے جا رہے ہیں؟ مدینہ میں پیغمبر نے 25 دنوں میں ایک گھر نہیں چھوڑا، یکم ذیقعد سے لے کر 25 ذیقعد تک. جس گھر کے دروازے پر دستک دے کہ یہ نہ فرمایا ہو کہ سنو یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے، میں مکہ کی طرف عازم ہوں، تو پر واجب ہے کہ سفر میں میرے صحیح اور شریک بن جاؤ، اور اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ نہ گئے تو تم دشمن خدا رسول ہو. اور پھر راستے کی ساری آبادیاں، تفصیلات ہیں، میں کیسے عرض کروں، وقت بہت محدود ہے، بہت نتیجہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. 25 ذیقعد ختمی مرتبہ مدینہ سے چلے، 80,000 افراد پیغمبر کے ہمراہ آئے، 12,000 افراد یمن سے آئے، 23,000 افراد راستے کی آبادیوں سے پیغمبر سے ملحق ہوئے. مورخین نے پوری تفصیل بیان کی. اور ختمی مرتبہ نے جو انداز اختیار کیا عقل بشر کے لیے بہت کافی ہے. کسی ایک نقطے پر ٹھہر کر سوچے اور روکے. یہ اعلان ختمی مرتبہ مقام قدسیت پہ بھی کر سکتے تھے، عرب و زبی پر بھی کر سکتے تھے، مر و زہران پہ بھی کر سکتے تھے، عصایہ پر بھی کر سکتے تھے، ابوا بھی کر سکتے تھے، متعشہ بھی کر سکتے تھے، سیرف بھی، منصرف بھی، کسی بھی دوسرے مقام پر اعلان کر سکتے تھے. 23 مقامات ہیں جنہیں ختمی مرتبہ راستے میں پڑتے ہیں مکہ سے مدینہ کے درمیان. پھر غدیر کو کیوں منتخب کیا؟ غدیر سے پہلے خانہ خدا، اللہ کا گھر، حج کے موقع پر پیغمبر اسلام نے وہ اعلان کیوں نہ کیا؟ پیغمبر نگاہ غیب سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح سے اس حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ختمی مرتبہ غدیر پہ، معذرت خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر عرفات میں یہ اعلان کر دیتے، آج کا دین فروش مولنا اٹھ کے کہتا کہ ختمی مرتبہ حج کے مسائل اور احکام بیان کرتے، ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. اگر یہ باقی مقامات 23 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ختمی مرتبہ اعلان کر دیتے تو مورخین لکھتے تھے کہ ختمی مرتبہ آرام کے لیے رکے، استراحت کے لیے رکے. ضمناً جب رکے ہوئے تھے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. جوفا سے 3 میل 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان خم غدیر ہے، جسے صحیح مسلم میں مسلم بن حجاج نے بیان کیا اور راوی زید بن ارقم میں، اور باقی دوسری کتابیں مستدرک حاکم میں، اور باقی دیکھ لیے کتابوں کے لامتناہی سلسلہ ہے، سب نے بیان کیا. 1,20,000 افراد جن میں 5,000 ان مسلمانوں کا تعلق مکہ سے تھا، انہیں بھی پیغمبر نے بلایا. چونکہ 16 ذی الحج کی صبح میں خانہ کعبہ پر ختمی مرتبہ نے بلال کو پہلے اعلان کے لیے بلایا، پھر ابو ذر سے کہلوایا کہ ہم جا رہے ہیں اور جو اس سفر میں ہمارے ساتھ نہ گیا وہ دشمن خدا و رسول ہوگا، اس کو خدا و رسول کی لعنت ہوگی. 5,000 مسلمان، ابن خلدون نے لکھا ہے جس نے بنو امیہ کی شام پر تاریخ لکھی، اس نے لکھا 5,000 مسلمان مکہ سے شامل ہو گئے. 1,20,000 افراد میدان خم غدیر میں. یہ عظیم الشان اجتماع ختمی مرتبہ کی زندگی میں اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. 83 جنگوں میں سے سوائے غزوہ حنین کے 10,000 مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے.
اس سے بڑا اجتماع نہیں، کم از کم 1,20,000 افراد. میں مسلسل کوشش کروں کہ مختصر کروں، بات پھیلتی چلی جا رہی ہے. ختمی مرتبہ نے سب کو جمع کیا، بیٹھے گئے، اور جب سب جم کے بیٹھ گئے، میں بھی خود حج سے پلٹا ہوں. انسان دن میں جب کہ اے سی میں بیٹھا ہے، اپنے ہوٹلوں میں بیٹھا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، مسجد حرام جاتا ہے، وہاں بھی ٹھنڈک ہے، مناسب موسم ہے، ہر سہولت ہے، صرف راستے میں اگر چند لمحوں کے لیے انسان کو چلنا پڑتا ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اتنے دن پیدل چلنے کے بعد جب کہ سر پہ بال موجود نہیں ہے، وہ تبتا ہوا سہارا غدیر کا انتخاب ختمی مرتبہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی سایہ دار شجر تھا. اگر باقی مقامات میں سے کسی مقام پہ ٹھہرتے تو مسلمان لکھتے کہ آرام کے لیے رکے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، ضمن کی بات کہتی. ایسی جگہ منتخب کی جہاں پر پچھلے ہر سال میں، کئی سالوں میں کبھی کوئی کاروان نہیں رکا تھا. یہ انفرادیت ہے غدیر کی. اور پھر سب جمع ہوئے اور بیٹھے جم کے، اور سب نے کہا یا رسول اللہ کو اعلان کیجئے. اور جب سب جم کے بیٹھ گئے، 1,20,000 افراد صحرا میں سب کے سب ہمتن بیٹھے. ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا جلدی کرو، ممبر بناؤ تاکہ میں اب اعلان کروں. اور شمع رسالت کے پروانے ختمی مرتبہ سے قریبی افراد صحراؤں میں پھیل گئے، ڈھونڈنا شروع کر دیا. کہاں سے ملے؟ خاردار جھاڑیاں ہیں، اب لکڑی کہاں سے لے کے آئیں، بڑی کہاں سے لائیں، کیلیں کہاں سے لائیں، اوزار کہاں سے لائیں، ممبر کیسے بنائیں. یہاں تک کہ کافی دیر چھان پھٹک کے بعد پلٹ کے جب واپس آئے، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے. فرمایا ممبر چاہیے. میں جتنا مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات سمٹ نہیں پھیل رہی ہے، لیکن یہ چند باتیں ناگزیر ہیں. مجھے ممبر چاہیے تاکہ میں وہ اعلان کروں جس پر اللہ نے میری رسالت کو موقوف قرار دیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا، قرآن کی واحد آیت جو 3 مرتبہ نازل ہوئی یہی آیت ہے. اللہ کو تاخیر کا بارہ نہیں ہے، اعلان کیا جائے. لیکن ختمی مرتبہ فرما رہے ممبر بناؤ. سب نے اعتراف کیا نہیں بنا سکتے. فرمایا جاؤ کوشش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، ممبر کا انتظام کرو تاکہ میں اس اتنے بڑے اجتماع سے خطاب کر سکوں. شب میں رسالت کے پروانے دوبارہ سے ساراؤں میں پھیل گئے. تتبع تفوز اٹھان پھٹک کے بعد جب پلٹ کے آئے، سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ اگر آپ کا خطاب کا پہلے سے ارادہ تھا تو کم سے کم ہمیں مکہ میں بتاتے، آپ کے لیے نیا ممبر بنا کے لے آتے. یا اگر مدینے بتا دیتے تو آپ کا وہی ممبر اونٹوں پر پار کر کے لے آتے. اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ جب سب نے اپنی ناتوانی اور عاجزی کا اعتراف کر لیا اور اعتراف کیا کہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے، آقا نے پوچھا اچھا تو ممبر نہیں بنا سکتے؟ کبھی نہیں بنا سکتے. جب سب نے اعتراف کیا تو ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تمہارے اونٹ ہیں شتر، ان کی پشت سے پالان اتارو، انہیں اوپر نیچے رکھو، ممبر بن جائے گا، میں اس پر خطاب کروں. ابن خلدون نے تحریر کیا، پیغمبر نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا اور پھر ممبر تیار ہوا. جس کے بعد ختمی مرتبہ نے خطبہ دیا. وہ خطبہ تو شاید میں بیان نہ کر سکوں یا اس کا کچھ حصہ بھی بیان نہ کر سکوں، یہ وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن آج کی حد تک صرف ایک جملہ تاکہ تمہیدیں استوار ہو جائیں. میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سراپا رحمت ہے، آپ کائنات کے رؤوف ترین، مہربان ترین، کریم ترین، رحیم ترین شخصیت ہیں. آپ تو اپنے صحابہ سے فرماتے میرے صحابہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو. تو جب آپ کو اندازہ تھا کہ یہ افراد آپ کی رہنمائی کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے، تو جیسے ہی پہنچے تھے آپ خود ممبر بنا دیتے. یہی اعلان پہلے رہنمائی کر لیتے کہ پالان لے کے آؤ، ممبر بن جائے. جبکہ آیت تیسری مرتبہ نازل ہو چکی، یعنی اللہ کو بھی تاخیر گوارا نہیں ہے. تو اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو آپ نے پریشان کیوں رکھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے صحابہ کرام اپنی ابا کندھوں سے اٹھا کر کبھی سر پہ رکھتے تھے، پھر جب گرم ریت ستاتی تھی صحرا کی ریت، پھر نیچے بچھاتے تھے. پھر تمازت آفتاب اور
دھوپ کی گرمی اور آفتاب کی شدت و حدت جب ستاتی تھی، نیچے سے ابا کو نکالتے سر پہ رکھتے، پھر نیچے بچھا لیتے، کبھی نیچے کبھی اوپر، ایک ایک لمحہ گزارنا صحرا میں۔ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا، تپتی ہوئی ریت پر بیٹھنا، جلتی ہوئی ریت پہ بیٹھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ تو یا رسول اللہ، آپ تو صحابہ سے فرماتے تھے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آپ نے اتنی دیر، اتنے گھنٹے شب میں رسالت کے پروانوں کو کیوں بٹھائے رکھا، جبکہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے اور آپ ہی نے بتانا اور رہنمائی کرنی ہے۔ تو ختمی مرتبہ حکیم امت اسلامی، عقل کل، مجسم عقل اور سراپا عقل، اپنے عمل سے اور کردار سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دیا ختمی مرتبہ نے کہ دیکھو اور سمجھو، جان لو، یہ میرے عزیز، یہ صحابہ کرام بہت محترم ہے، ان کا بہت مقام ہے، ان کی بہت خدمات ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے میرے ساتھ جنگیں لڑی، سفر کیا، ہجرت کی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا۔ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کا شرف، ان کا مقام بجائے خود۔ لیکن آج میں اس مقام پر امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور قیادت اور سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ افراد اپنے تمام تر احترام کے باوجود میرے بغیر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک ممبر بنا سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ممبر بھی میں بناؤں گا، صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا سنو، پہلے مولا کا معنی بیان کیا، کسی ملا یا مفتی یا مفسر محدث کے لیے نہیں چھوڑا، خود بیان کیا۔ الست اولیٰ بکم منکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں کرتا؟ قالوا اللہم بلا، سب نے بیک زبان کا، جی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق ولایت رکھتے ہیں۔ اعتراف لیا تو فرمایا سنو، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مولا المومنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر پیغمبر اتنا کہہ کے رک جاتے، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، پاک و ہند میں، ہندوستان پاکستان ابھی محرم سے ملحق ہے غدیر، اور غدیر کے موقع پر ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اس میں ایک چیز بیان کرتے ہیں، ولایت امیر المومنین، اور وہیں پہ خوش ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر غیروں نے غدیر کو نظر انداز کیا تو ہم نے بھی روح غدیر کو نہیں سمجھا۔ کیا صرف علی کی ولایت کے اعلان پر کافر مایوس ہوا؟ وہ تو پھر 20 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہزاروں مرتبہ پیغمبر نے علی کی ولایت کو بیان کیا۔ خود صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت کے ذہن میں کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی ختمی مرتبہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، تب تو دین کامل نہیں ہوا۔ غدیر میں کیا ہوا؟ جس سے کافر مایوس ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، اسلام پسندیدہ دین قرار پایا۔ میں خود پر لازم سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو بار بار بیان کروں، کم سے کم کوشش کرتا ہوں عشرہ محرم میں اگر پوری مجلس غدیر سے متعلق نہ بیان کروں کچھ حقائق، لیکن اب جب کہ موضوع کا بنیادی حصہ ہے اس لیے اب سکت بھی نہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن محدود لمحات میں یہ اشارے کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا ہوا غدیر میں جس سے کافر مایوس ہو گیا؟ پیغمبر جیسے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، رکے نہیں، رک جاتے تو نہ دین مکمل ہوتا نہ باقی مراحل طے پاتے۔
سب کے گھروں میں خطبہ غدیر موجود ہے، اٹھا کے پڑھے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جیسے یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، رکے نہیں، آگے بڑھے اور فرمایا سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا نائب، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، پھر علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی ابن موسیٰ رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری۔ اور خطبہ غدیر میں اب اٹھائیں خطبہ غدیر، 13 صفحات صرف ایک شخصیت کے بارے میں، کون؟ یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ سے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کافر مایوس ہوا، اس لیے کہ کافر اب تک یہ خیال کر رہا تھا کہ پیغمبر بوڑھے ہیں، اب کچھ دن میں ان کی وفات ہو جائے گی، پھر حکومت ہم سنبھال لیں گے، اور اگر پیغمبر کے بعد علی برسر اقتدار آئے تو ہم علی کو قتل کر دیں گے، اور قتل نہ کر سکے تو بھی علی 10-15 سال حکومت کرنے کے بعد پلٹ کر یہ حکومت ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خون غدیر میں پیغمبر اکرام اسلام نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت کبھی میرے پاس نہیں آئے گی۔ مایوس ہوا کافر۔ فلا تخشوہم، خدا نے اعلان کیا غدیر میں، کافر مایوس ہو چکا، اب ان سے نہ ڈرنا۔ کیوں خدا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث اور راہبر دین کو عطا ہو جائیں، پھر کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی تھک چکا ہوں اور آپ بھی تھک رہے ہیں، تو ایک جملہ عرض کروں تاکہ تھکاوٹ برطرف ہو جائے اور بات بھی پہنچ جائے، اور آج کل تو یقیناً پہنچے گی۔ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی تاریخ کی کچھ دن ناقابل فراموش ہے، ہر سال مناتے ہیں، باقی دن نہ منائیں، 3 دن ضرور مناتے ہیں۔ کون سے؟ 14 اگست مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ پاکستان بنا، اور دوسرا ایک اور دن مناتے ہیں، وہ کون سا دن ہے؟ 23 مارچ۔ یہ کیوں مناتے ہیں؟ قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اور تیسرا کون سا دن مناتے ہیں؟ اب تک مناتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ بعد میں بھی منائیں گے یا نہیں منائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ 6 ستمبر کا دن، جسے آپ یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں۔ ہر سال چھٹی بھی ہوتی ہے، مناتے ہیں۔ اس 6 ستمبر کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا آرمی چیف میڈیا پر آتا ہے، وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ملک کا جغرافیہ، تمہارے ملک کی سرحدیں، یہ سرزمین محفوظ ہاتھوں میں، کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کروں گفتگو کو اور سمیٹنے کی کوشش کروں تو روز غدیر اسلام کا روز دفاع ہے۔ جس سے اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، کیونکہ جب دین کو علی سے لے کے مہدی تک ایسے محافظ اور وارث عطا ہو جائیں تو پھر کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو۔ اب وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق کچھ سکوں۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیسے دین مکمل ہوا؟ دین 14 کی ولایت کے اعلان سے مکمل ہوتا ہے۔ صرف علی کی ولایت کے اعلان سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ اگر صرف علی کی ولایت کے اعلان پر دین میں مکمل ہونا ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ میں مکمل ہو جاتا 20 سال پہلے۔ اس لیے کہ اکمال دین مشروط ہے اتمام نعمت کے ساتھ، اور اتمام نعمت غدیر میں ہوئی ہے۔ اتمام نعمت یعنی نعمت تمام۔ آج کے دن میری نعمتیں تمام ہوئیں، یہ خدا غدیر میں فرما ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ آخری جملہ سے منصور دوانقی نے امام صادق کو اپنے دربار میں بلایا اور امام ابو حنیفہ سے گفتگو ہوئی، 40 سوال پوچھے۔ 2 سال کے بعد جب امام ابو حنیفہ مدینہ آئے تو وہ امام صادق کے پاس گئے، اور پہلے امام ملاقات نہیں کر رہے تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو امام نے بھی 40 سوال پوچھے، اور سب سے آخر میں ایک سوال پوچھا، کہا یہ بتائیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتائیے کون سی نعمتیں؟ تو ان کا یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہی نعمتیں ہیں. بھلا اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا اچھا اگر یہ مراد ہے تو پھر مجھے بتاؤ، ایک شخص اگر آپ کو گھر کھانے پہ بلائے اور آپ کے لیے بہترین کھانے کھلائے، انتہا اہتمام کرے، اچھے مشروبات رکھے، پھل رکھے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کی مہمان نوازی کرے اور رخصت کے وقت آپ کو خوشبو دے، پارچے دے، لباس دے، عزت سے آپ کو رخصت کرے، اور پھر جب ملاقات ہو لوگوں کے درمیان تو آپ سے وہ اٹھ کے پوچھنا شروع کرتے، بتاؤ جب فلاں دن تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں، پہننے میں، باقی تحفے کیا دیے تھے، تو تم ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ میں یہی سوچوں کہ بہت کمزرف آدمی ہے، کمینہ شخص ہے جو کھلانے کے بعد دینے کے بعد جدلا ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ کھانے پینے کی، پہننے کی نعمتیں دینے کے بعد قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا؟ کہ پھر آپ بتائیں وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. ولایت کی نعمت، یہ نعمت ولایت غدیر میں تمام ہوئی. تمام کا مطلب صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. نقطے کی اہمیت کے مد نظر اس حقیقت میں بار بار بیان کرتا ہوں. غدیر میں صرف علی کی ولایت کا بیان نہیں ہوا. خدا فرمائے اتممت، میں نے تمام کر دی اپنی ساری نعمتیں. جتنی نعمتیں تھیں وہ کون سی نعمتیں، میں نے اشارہ کیا اتممت، میں نے تمام کر دی. وہ ختم ہوا. ایک اور جملہ، یہ جو مصطفیٰ بھی بار بار کہتے ہیں کہ آگے آ جاؤ، جگہ ہے اور پچھلوں کے لیے مشکل ہے، لیکن جب وہ آگے آ جاتے ہیں تو بیٹھنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے اور سانس لینا بھی دشوار در ہو جاتا ہے. اس کی کوشش کریں کہ جتنے افراد سما سکتے ہیں بآسانی تو اتنے ہی افراد بیٹھے ہوں، باقی افراد پھر کھلی ہوا میں بیٹھ جائیں تو آسانی رہے گی، تاکہ سننے میں اور بولنے میں دقت پیش نہ آئے. اتممت کیا مطلب؟ اتممت اگر یہ بات پہنچانا چاہوں، آپ کبھی زیارات کے لیے تشریف لے کے گئے عراق یا ایران؟ گئے. وہاں پہ جب آپ رہتے ہیں جن دنوں میں، تو روٹی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ خود بناتے ہیں یا کہیں سے لے کے آتے ہیں؟ ہم بھی 10 سال رکے. ایران میں آٹا مہنگا ہے، روٹی سستی، گھروں میں نہیں پکتی روٹی. مختلف نانبائی ہیں، کوئی لواش، کوئی سنگر، کوئی بربری، مختلف قسم کی روٹیاں بناتے ہیں. تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف صف میں مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف خواتین، اور باری میں وہ روٹی لے کے گھر چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا اتفاق ہو کسی زائر کے ساتھ کہ آپ کی باری آئی ہو اور نانبائی نے آگے سے کہا ہو کہ روٹی ختم ہو گئی، آٹا ختم ہوا، تشریف لے جائیں؟ شاید آپ کے ساتھ ایسے نہ ہوا، لیکن ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہو. 5-10 سال قیام رہا، کئی مرتبہ ایسے ہوئے. کھڑے رہے جب باری آئی تو نان بھائی نے کہا جگہ خلاص، یلا بولو فردہ ملا، تمام شروع، آٹا تمام ہو گیا، اب کل آنا، خلاص، تمام شروع. اگر میں اس مفہوم کو عرض کرنا چاہوں بچوں کو، جوانوں کے لیے، اللہ نے روز غدیر مسلمانوں سے یہی فرمایا، یلا خلاص، تمام شروع. جتنی نعمتیں تھیں میرے پاس، علی سے لے کے مہدی تک، ساری میں نے تمہیں سونپ دی. اتمام نعمت کے ساتھ اکمال دین وابستہ ہے. اگر امام عسکری تک بھی ان کی ولایت کا اعلان ہوتا تب بھی دین مکمل نہ ہوتا. امام زمانہ تک جب ساری نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو سونپ دی، اب دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا. یہ نظام ولایت، یہ روح دین ہے، یہ روح اسلام ہے. اس حقیقت عظمیٰ کی طرف امام حسین نے اشارہ فرمایا. فلسفہ قیام حسین ابن علی اور پیغام کربلا، یہ عنوان ہے. میری تمہید مکمل ہوئی. پیغام کربلا کی اساس ولایت ہے. اگر اس نظام ولایت کو دین
سے، اسلام سے نکال دیا جائے، اس دین کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. یہ دین ادھورا ہے، ناتمام ہے. اگر اس روح دین کو نکال دیا جائے پھر یزید جیسے جرثومے اس دین میں پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور جب اس نظام ولایت کو دین سے نکالنے کی بنیاد رکھی گئی، وہیں سے کربلا کا آغاز ہو گیا. کیا نظام ولایت کو کربلا میں دین سے نکالا گیا؟ کربلا تو اس کا نقطہ اوج ہے، نہائی منزل ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے بابا کس دن شہید ہوئے تھے؟ فرمایا جمعہ کو. کہا آپ کی پھوپھی سے ایک روایت پہنچتی ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا پیر کے دن. تو کیا وہ بات درست نہیں ہے؟ فرمایا انہوں نے صحیح فرمایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دو الگ موقعوں پر شہید ہو؟ یا جمعہ ہے یا پیر ہے. تو اگر جمعہ درست ہے تو پھر پیر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فرمایا بظاہر میرے بابا حسین جمعہ کو شہید ہوئے، لیکن بباطن میرے بابا پیر کے دن شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سقیفہ پیر کے دن منعقد ہوا. وقتل الحسین بالسقیفہ، حسین اسی دن شہید ہو گئے جس دن سقیفہ منعقد ہوا. کربلا کا آغاز 61 ہجری سے نہیں ہوا، کربلا کا آغاز 11 ہجری سے ہوا. کربلا کے پہلے شہید مسلم ابن اوسجہ یا مسلم ابن عقیل نہیں ہے. کربلا کی پہلی شہیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. وہ 72ویں نظام ولایت کے دفاع اور بقا کے لیے شہید ہوئے. سیدہ زہرا بھی ولایت کے دفاع اور بقا کے لیے دربار گئی اور اسی راستے میں جام شہادت نوش کیا. ورنہ کیا مجبوری تھی؟ وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. جس بیوی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ ایک دن وہی بیوی اپنے گھر سے باہر آ جاتی ہیں، دربار میں پہنچ جاتی ہیں، ہزاروں اجنبیوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیتی ہیں اور اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں. کیا سیدہ زہرا فدق کے لیے گئی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر، مالک کائنات، وہ چند درختوں کے لیے جائیں گی؟ باغ فدق فاطمہ زہرا کی مجبوری نہیں ہے. قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو نظام ولایت پہنچانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری. اس لیے گئی دربار میں اور بہت دیر تک کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد جب پلٹی تو ایک ایک دروازے پر دستک دی، اٹھو کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا گواہی دو، حق پامال ہو گئے. لیکن آج کوئی دروازہ نہیں کھول رہا. 26 سال کے ایک فرد معاذ بن جبل نے دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھولا تو پوچھا نبی ساتھی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلایا ہوتا؟ کہ معاذ بس اس لیے آئی ہوں کہ کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا اس کی گواہی دو. معاذ نے کہا اے نبی ذاتی مجھ اکیلے فرد کی گواہی کس کام کی جب کہ سارا مدینہ خاموش ہے؟ فرمایا تم باقیوں کی پرواہ نہ کرو، تم گواہی دو. کچھ دیر خاموش رہا معاذ بن جبل، پھر کہا نبی ذاتی مجھے معاف رکھیں، میں کچھ نہیں بول سکتا. جیسی سیدہ نے یہ جملہ سنا کہ معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی. یہ کہا سیدہ زہرا چل پڑی اور اسی اثناء میں معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا. دروازے پہ باپ کو دیکھا نبی زادی جا رہی ہیں. پوچھا بابا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہا اس لیے آئی تھی. کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا. کہا انہوں نے پھر کیا کہا آگے سے؟ کہا انہوں نے یہ کہا کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی. بیٹے نے سنا، الٹے پاؤں واپس مڑا. باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جس گھر سے نبی زادی ناراض ہو کے جا کے میں بھی کبھی زندگی میں اس گھر میں قدم نہیں کروں. چونکہ میں نے پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے. اس کے بعد بھی سیدہ زہرا گھر نہیں گئی. مشکلوں سے جلتے ہوئے جناب حمزہ کی قبر پر پہنچی، بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے. محبوب ابن نبی بیوی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس نے بیوی کو بھیجا،
کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ دیر پہلے نبی زادی دربار گئی تھی، پوچھو جا کے خلافت واقع علی کا حق تھا؟ سیدہ نے جواب دیا مگر کچھ شک ہے، کہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ محبوب ابن لبیب کی بیوی بڑھی کا اگر خلافت علی کا حق ہے، غدیر خلافت پر دلیل ہے، تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں گئی؟ کیا تم نے پیغمبر سے نہیں سنا کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ اس کے بعد سیدہ گھر پلٹی، لیکن جتنی دیر میں گھر واپس آئیں حزب حاکم نے سمجھ لیا کہ اگر یہ مخدرہ کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور ضمیر بشر کو اسی طرح جھنجھوڑتی رہی اور شعور کو بیدار کرتی رہی تو کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ وقت ختم ہو چکا، 2 جملے عرض کروں، اس لیے حزب حاکم نے طے کیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو خاموش کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ کیا ہوا؟ 50 افراد کا جتھا، ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف چلا، اور کسی نے قرفس سے کہا اب آگے بڑھو، دستک دو۔ اور جب قرفس نے دستک دی، علی ابن ابی طالب اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے، نبی زادی علی کے سامنے آ کر رک گئیں اور دست ادب جوڑ دیے، کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ جیسے امیر المومنین کی بات سنی، کہا جیسے میرے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی ہے۔ علی رکے، فاطمہ زہرا دروازے کی طرف بڑھی، کیا گفتگو ہوئی آپ مسلسل سنتے ہیں، لیکن وہ مرحلہ آیا جب کسی شقی نے اس دروازے کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگی، خود اپنے خط میں اعتراف کیا، لکھنے والے نے کہا جب دروازہ جلنے لگا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میں غصے میں اتنا بپرا ہوا تھا کہ علی کو دربار کیوں نہیں بھیجا گیا، میں نے اس جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ جس دروازے پر رک کر محمد مصطفیٰ ہر روز درود و سلام پڑھتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، آج وہ دروازہ جل رہا ہے اور کوئی فرد اس جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مار رہا ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے بعد یہ دروازہ گرا، یہ دروازہ گرا۔ اے ملتان کے غیور مومنین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گر گیا ہوتا، لیکن میں کیسے عرض کروں، زمانے کا امام گواہی دیتا ہے کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور اس دروازے کی کیل میری دادی کے بازو میں پیوست ہوئی۔ دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور آواز بلند ہوئی، فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضہ میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور 11 افراد میں سے ایک فرد جو سب سے آگے تھا، اس کے ہاتھ میں رسی تھی اور علی ابن ابی طالب سے قریب پہنچا، کوشش کر رہے کہ علی کے گلے میں رسی ڈالے، اور ابھی جیسے علی سے قریب پہنچا یہ شخص، مجھے نہیں معلوم، ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، جبکہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، فاطمہ زہرا نے کس طرح اپنی قوت کو جمع کیا، اٹھی، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور علی کی طرف بڑھی، اور اس سے پہلے کہ وہ فرد علی کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالتا، فاطمہ زہرا اس فرد اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی، اس کے درمیان کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، اے فاطمہ بیچ میں سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سیدہ زہرا نے فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، کہ نبی زادی ہٹو ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا کہ تم پر ظلم کروں، کہ قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ اس شخص نے ایک مرتبہ اپنا بازو
فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پر مارا. نبی زادی زمین پر گری، کانوں کے بندے ٹوٹ کر زمین پر گرے. اس نے آگے بڑھ کر علی کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالی، جانتا ہے فاتح خیبر آج تلوار نہیں اٹھائیں گے. اور جب علی کو لے کے گئے، بس ایک اور جملہ عرض کروں، اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا. وہ مدینے سے باہر اپنی زمین دیکھنے کے لیے گیا تھا، پلٹ کے آیا، دوسرے سے پوچھا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی. آگ لگائی. کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی. کہا بڑی مقاومت دکھائی. کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا پھر بتاؤ کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو دربار لانے کے لیے کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں رکھ دیا. ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر علی کو زور سے کھینچیں گے فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا. کہنا مجھے بتا تو نے کیسے چھڑوایا علی کا دامن؟ کہ میں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑا ہے قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا، میرے قریب قلفس کھڑا تھا، اس کی کمربند میں ایک تازیانہ تھا. میں آگے بڑھا، وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے وہ تازیانے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارے کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ چھوٹ گئے. پروردگار بحق فاطمہ زہرا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان نشتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار مومنین کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار سیدہ زہرا کی مصیبت پر گریہ کرنے والے مومنین کے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار کی بہتے ہوئے اشک اور بہتے ہوئے آنسو صدیقہ طاہرہ کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. پروردگار ہم سب گواہی دے رہے ہیں تیرے نبی کی بیٹی صدیقہ طاہرہ سچی تھی. پروردگار ان سب حاضرین کو قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، سب کو شفاعت سیدہ زہرا نصیب فرما. پروردگار سیدہ زہرا کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے آبا و اجداد، والدین، احباب، بہن بھائیوں کے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، نور بصیرت، نور معرفت عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار بے گناہ مومنین جو قید میں انہیں رہائی عطا فرما. پڑا چنار کی مظلوم مومنین کی نصرت فرما. امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما. ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار منتظمین بانیان اس مجلس کے انعقاد میں جس قدر کردار ادا کیا گیا، پروردگار سب کی صحیح و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین جو گھروں سے چلے مقام عزا تک آئے، پروردگار اپنے دلوں میں جو بھی حاجتیں لے کے آئے، جو دعائیں لے کے آئے، بحق سیدہ زہرا سب کی